آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں اہل سنت و جماعت تحقیقی مصداق احناف کا سچا ترجمان علماء دیوبند نے کس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں۔ علماء دیوبند کی اگر قربانیاں نہ ہوتی تو شاید یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ آپ کہاں کے گیانی بابا؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ وہابی امتیاز پلاموی جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنے مولویوں کو جنگ آزادی کا ہیرو بنائے یا سب کچھ اپنے مولویوں کو ہی ثابت کر کے لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق اپنے گلے میں سجا لے، لیکن اپنے مولویوں کی تعریف میں ہم سنیوں کو کسی نہ کسی طرح ضرور شامل کر لیتے ہیں، گویا ہم سنیوں کے ذکر کے بغیر ان کی سانس اٹک جاتی ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اپنے مولویوں کی تعریف میں یہ جناب ہم سنیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اس وہابی امتیاز پلاموی کے جھوٹ کی بخیا ادھیڑ کر رکھ دیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کا جواب دینا ہماری مجبوری ہے، جس میں آپ ایک ایسی حقیقت سے بھی واقف ہوں گے جس سے شاید آج تک آپ ناواقف ہوں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس وہابی نمونے کی حماقت کے چند نمونے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں اہل سنت و جماعت تحقیقی مصداق احناف کا سچا ترجمان علماء دیوبند نے کس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس وہابی کا پہلا جھوٹ تو یہی ہے کہ یہ علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان کہہ رہے ہیں، حالانکہ علماء دیوبند نہ تو سنی ہیں، نہ حنفی اور نہ ہی اس کے مصداق یا ترجمان، بلکہ سخت وہابی ہیں، اور اپنی وہابیت کا خود انہوں نے اقرار بھی کیا ہے اور لوگوں کو روپے کے بل پر وہابی بنانے کی آرزو بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ثبوت کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ کہ علماء دیوبند کو انہوں نے علماء حق کہا، جبکہ یہ لوگ علماء باطل ہیں، کیونکہ یہ لوگ رشید و قاسم کے قائم کردہ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، نہ کہ دین محمدی کی، اور اپنے انہی اکابر کی اتباع کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ ثبوت چاہیے تو یہ وہابی امتیاز پلاموی مطالبہ کرنے کی ہمت کرے، میں ثبوت پیش کروں گا انہی کے گھر کی کتابوں سے۔ اور تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ علماء دیوبند نے ہندوستان کی آزادی میں عظیم قربانیاں دی ہیں، حالانکہ علماء دیوبند انگریزوں کی خصیہ برداری کرتے رہے۔ انگریز پرستی، جی ہاں، انگریز پرستی ہی ان کے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہی جملہ۔ تو یہ انگریز پرستی کرتے رہے، انگریزی حکومت کی وفاداری کر کے عنایات و نوازشات اور خطاب اور انعام حاصل کرتے رہے انگریزوں سے، اور ان سب پہ ہمارے پاس الحمدللہ ثبوت موجود ہے، وہ بھی انہی کے گھر کی کتابوں سے۔ اگر ہمت ہے تو امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی مطالبہ کرے، میں اپنی کہی گئی ان تمام باتوں پہ ان کے گھر کی کتابوں سے حوالے پیش کروں گا۔ یقین نہیں تو امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی مطالبہ کر کے دیکھے۔ المختصر یہ کہ امتیاز پلاموی کی زبانی آپ نے جو کچھ بھی ابھی سنا ہے وہ سب جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ علماء دیوبند کی اگر قربانیاں نہ ہوتی تو شاید یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ علماء دیوبند نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ جی ہاں، جب جھوٹی ہی تاریخ لکھنی ہو تو سنہرے الفاظ ہی کیوں، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوتا ہو تو ان الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ علماء دیوبند نے جو انگریزی حکومت کی وفاداری اور ملک سے غداری میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کو مٹانے اور لوگوں کے ذہن سے ان باتوں کو ہٹانے اور تاریخ کا مذاق اڑانے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دیوبندی اپنے ان انگریزوں کے وفاداروں کی تاریخ ایک نئے انداز اور سنہرے الفاظ میں لکھیں، ورنہ انہی کی کتابوں کے شواہدات تو کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں، جس کے لیے سامعین کرام آپ سنی علماء کرام کی کتابیں دیکھ کر اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں، جن کتابوں کو لکھنے میں وہ دیوبندیوں کی سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی کے بعد ناقابل تردید حوالے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ ویسے ضرورت پڑی اور اس مکار و کذاب وہابی امتیاز پلاموی نے جھوٹ بولنا بند نہ کیا تو میں اس پر باضابطہ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بریلی مذہب جس کے بانیان، جس کے مقتدا نے کبھی انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا، جو ہمیشہ ان کی غلامی کرتے رہے، آج ان کے ماننے والے، ان کے چمچے اپنی ناکامی اور چمچہ گیری کو چھپانے کے لیے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الٹے سیدھے حوالے دکھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند نے یہاں پر یہ کیا، یہاں پر انگریزوں کی بات مانی، یہ کیا وہ کیا۔
اس طرح سے ساری باتیں وہ کر کے اپنے عوام کو بھول بھلیا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس بے شرم وہابی کو میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کا نام بریلی ہے، یہ ثابت کریں، یا ثابت نہیں کر سکتے تو بولنا بند کر دیں۔ میں نے کیا غلط بولا؟ مگر اس بے شرم وہابی امتیاز پلاموی نے دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی اب تک نہیں کیا۔ کوئی دیوبندی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں وہ جا کر ان سے کہے کہ ثابت کر دو جناب، تو شاید ان کی غیرت جاگے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو پھر بریلی مذہب بولنا چھوڑ دیں۔ لیکن اس ویڈیو میں بریلی مذہب کے بانیان بھی انہوں نے کہا ہے، حالانکہ بانیان تو خود دیوبندی مذہب کے ہیں، ایک رشید احمد گنگوہی اور دوسرا قاسم نانوتوی۔ بریلی تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، بریلی تو یو پی کے ایک شہر کا نام ہے، تو پھر بھلا اس کے بانیان کیسے ہوں گے؟ اور ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ دیوبندیت کی پیدائش سے پہلے عمومی طور پر سب کے سب سنی ہی تھے، اور سنی ہی کو دیوبندیت کی پیدائش کے بعد اس سے امتیاز رکھنے کے لیے کبھی کبھار بریلوی بھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ دیوبندی بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی وہابیت کا اعلان کر لینے کے باوجود خود کو سنی کہتے ہیں، اس لیے سنی کو کبھی کبھی بریلوی کہہ کر دیوبندیت سے ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے علماء و عوام جو جنگ آزادی میں شریک تھے وہ سنی ہی تھے۔ دیوبندیت تو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کی پیدائش اور انگریزی کالج میں، جی ہاں، ان دونوں کی تعلیم دہلی کے انگریزوں کے کالج میں ہوئی ہے، وہاں سے فراغت کے بعد ہی دیوبندیت وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے قبل سب کے سب عمومی طور پر سنی ہی تھے۔ اس لیے ہمیں کسی خاص شخصیت کا نام لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم سنیوں کو اپنے علماء کی قربانیوں کے ڈھنڈورے پیٹنے کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ایاں را چے بیاں، ساری دنیا علماء اہل سنت والجماعت کی قربانیوں سے واقف ہے، اور اگر کسی خاص شخصیت کی اس جنگ میں شرکت نہ کرنے پہ دیوبندی وہابی یا امتیاز پلاموی اشارہ کرتے ہیں تو ان کو میں کہوں گا کہ تم ابھی تاریخ جنگ آزادی کے معاملے میں دودھ پیتے ننھے منھے بچے ہو، جاؤ اپنے گھر میں اور دیکھو کہ تمہارے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی جنگ آزادی کے وقت کس بل میں گھسے ہوئے تھے، اور جو لوگ جنگ آزادی کی کوشش کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا کیا بک رہے تھے۔ اگر پتہ چل جائے تو ٹھیک، ورنہ مجھے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر بتا دینا، ایک ویڈیو بنا دوں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت اشرف علی تھانوی کس بل میں گھسا ہوا تھا اور کیا کیا بکے جا رہا تھا۔ اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو کے بعد تم لوگوں کے جھوٹ کے سارے شیش محل اور تاریخ سازی کے سارے خواب کی حقیقت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ لیکن میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء حق علماء دیوبند نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے مقابلے میں بریلویوں کی کوئی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیے، ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں کتابیں تو شاہد ہے ہی ہیں۔ جی ہاں، کتابیں ہی تو شاہد ہیں، ورنہ آپ لوگوں نے تو ایسی تاریخ سازی کی ہوتی کہ جس سے پتہ چلتا کہ جنگ آزادی صرف اور صرف مٹھی بھر علماء دیوبند ہی نے لڑی اور انگریزوں کو دھول چٹا کر بھگا دیا، مگر کتابیں ایسی شاہد ہیں کہ آپ لوگوں کی اس ذہنیت پر پانی پھیر کر رکھ دیا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے باوجود اپنے علماء دیوبند کی انگریز پرستی، انگریز وفاداری اور انگریز کی خفیہ برداری کو آپ لوگ چھپانے کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود چھپا نہ سکے۔ یہ کتابوں ہی کا تو کمال ہے جناب۔ چلیے ایک ایسی شخصیت کی زبان سے ان عظیم قربانیوں کو سنا دیتے ہیں جن کی شخصیت آپ کے یہاں بھی مسلم ہے۔ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے شاید ان کی باتیں قابل عمل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کی بات ہر مسلمان مانتا ہے، بلکہ دیگر مسلمانوں کے علاوہ لوگ بھی ان کی بات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل نہ کریں ضد کی بنا پر، لیکن اسے تسلیم کرتے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جناب بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ ان کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، ان کے مذہبی معاملات میں ان کی باتوں کو اگر نہ مانیں تو سیاسی امور میں تو ان کی تصدیق کرتے ہی ہیں، تاریخ پر ان کا گہرا مطالعہ بھی ہے۔ اب سن لیجئے کہ علماء حق علماء دیوبند کی جنگ آزادی کی قربانیوں کے متعلق کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ خاص طور سے شیخ الہند، اسیر مالٹا، دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے شاگرد، پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید، شیخ الاسلام والمسلمین، جنگ آزادی کے عظیم مجاہد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہما،
ان حضرات کے متعلق کیا کچھ فرما رہے ہیں آپ بھی سن لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کیا جناب اسدالدین اویسی صاحب کی یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اگر سچی ہے تو پھر بریلوی مانتے کیوں نہیں ہے، اپنی ضد اور ہر دھرمی میں رہتے ہوئے علماء دیوبند کو کیوں بدنام کرتے ہیں اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا یہ بیان بریلی مذہب پر کسی بجلی کی طرح ہے یا بم دھماکے کی طرح ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ او جناب، شیخ چلی جیسے خیالی پلاؤ بنانے کا زمانہ گیا، کس دنیا میں ہیں آپ؟ اویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ تو ہم آگے لے لیں گے، مگر جناب ذرا یہ بتائیں کہ کیا اویسی صاحب علماء دیوبند کے بارے میں کچھ کہیں گے یا کوئی تعریف بیان کریں گے تو اس سے ہم سنیوں پر بم جیسے کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر یہ بم جیسا ہے تو ایسے بم اور دھماکوں سے دیوبندیت بہت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عظمت و شان کے خطبے آپ کے بڑے بڑے مولویوں نے پڑھے ہیں، اور اب بھی جو دیوبندی مولوی مفتی غیر متعصب ہیں وہ ایوان دیوبندیت پر اس طرح کے بم گرا کر دھماکے پہ دھماکے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کو تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں پیش کیا ہے، شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ لہٰذا کیا بچوں جیسے خواب دیکھنے میں لگے ہیں؟ کبھی حقیقت کی دنیا میں بھی جھانک کر دیکھیں۔ آپ کی اور آپ کے دیوبندیت کی جو کچھ بھی پہچان باقی ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ، فریب اور عیاری اور مکاری کی وجہ سے، ورنہ اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی قسم دیوبندی اپنی حقیقت ظاہر کر کے کہیں بھی ٹک نہیں سکتے۔ یہ جہاں بھی گئے اور جو کچھ بھی برائے نام ان کو مقبولیت ملی وہ اپنے اکابر کی تعلیمات سے ہٹ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دکھانے کی وجہ سے، اور اپنی اصلیت چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، اور اپنی عیاری اور مکاری کی وجہ سے کہ دیوبندی جو ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں اور جو دکھاتے ہیں وہ اصل میں ہیں ہی نہیں۔ خیر چلیے اب دیکھ لیتے ہیں آپ اویسی صاحب کے ذریعے سے کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی یہ گفتگو ضرور سماعت فرمائیں۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کرتے ہیں بھارت میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو معلوم مالٹا کہاں پر ہے؟ بھارت سے 4000 کلومیٹر دور مالٹا میں۔ یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے شریف المکہ نے دھوکہ دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو۔ 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا، ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، پھر ان کے ساتھ حکیم صاحب تھے، ان چاروں کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ اور جیل میں کیسا رکھا گیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو؟ جیل کی کوٹری میں نہیں، جیل کے ایک صحن میں ایک ٹینٹ لگا دیا گیا کہ اسی میں رہو۔ 3 دن میں 1 مرتبہ نکلنے کی اجازت ملتی تھی۔ آپ سوچئے کہ کوئی ٹینٹ میں رہ سکتا ہے؟ اور 3 دن میں 1 مرتبہ ٹہلیے، پھر بعد میں اس کو تھوڑی نرمی پیدا ہوئی۔ 3 سال شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی بھارت سے مالٹا کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ 3 سال شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھے، بھارت کی محبت میں تھے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، اس سلسلے میں آپ ذات کے کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اچھا تو یہی دکھانا اور بتانا چاہتے تھے جناب، اور اسی کو ہم سنیوں پر بم کے جیسے بتا رہے تھے۔ اس وقت پتہ ہے مجھے کیا یاد آ رہا ہے؟ کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا، اور وہ بھی مری ہوئی۔ جی ہاں، بات یہاں یہی ہے۔ یہ محمود الحسن اور حسین احمد ٹانڈوی کی کہانی جو اویسی صاحب سنا رہے تھے، اس سے کیا پتہ چلا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد ان دونوں دیوبندیوں نے کرایا، یا اس گرفتاری کے بعد ہندوستان آزاد ہو گیا؟ کیا ہوا اس گرفتاری سے؟ اور لگتا ہے جناب اویسی صاحب نے اور دیوبندیوں نے اس کتاب کو، جس کا اسکین دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں، صحیح سے پڑھا نہیں ہے، ورنہ اتنے اچھلتے ہی نہیں۔ خیر میں بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ دیوبندی مذہب کے شیخ الہنود اور حسین احمد ٹانڈوی کی اس گرفتاری کو اویسی صاحب تکلیف دہ بتا رہے تھے۔ میں نے جب اس کتاب، جس کا نام سفرنامہ اسیر مالٹا ہے، یہ جب دیکھا
تو صفحہ نمبر 185 پر دیکھا کہ لکھا ہے شیخ الہنود بیچارے اتنی تکلیف میں تھے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اتنی تکلیف میں تھے کہ جناب کو روزانہ صبح صبح ابلے ہوئے انڈے اور چائے کھلائے پلائے جاتے تھے، اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے، اور جب کھانا کا وقت ہوتا تو کھانا تناول فرما کر پھر چائے نوش فرمایا کرتے تھے، اور پھر ملنے کے لیے کہیں کسی کیمپ میں جانا ہوتا وہاں کا ارادہ کرتے اور کپڑا پہن کر تیار ہو جاتے تھے، ورنہ آرام فرماتے تھے۔ اتنی تکلیف پڑھ کر میری آنکھیں بھیگ گئی اور درد سے دل بے چین ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، اتنی بڑی قربانی بھلا ملک ہندوستان کے لیے کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ دوسرے مجاہدین آزادی اور علماء کرام کو تو صرف کالا پانی کی سزا ملی، اس سے بھی بہت ہوا تو بس پھانسی ہو گئی یا توپ کے ساتھ اڑا دیے گئے۔ یہ بھی کوئی قربانی ہے؟ اصل قربانی تو دیوبندیوں وہابیوں کے اس شیخ الہنود جناب محمود الحسن اور حسین احمد ٹانڈوی نے دی ہیں کہ اتنی تکلیف سے ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے اور چائے پیا کرتے تھے، اور کھانا تناول فرما کر پھر چائے پیا کرتے تھے، اور لوگوں سے ملنا جلنا کرتے تھے یا پھر آرام فرمایا کرتے تھے۔ کیا یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو یہی شیخ الہنود ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تاریخ کسی اور نے کیوں نہیں لکھی؟ اتنا ظلم انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ انڈے پہ انڈا، چائے پہ چائے، آرام پہ آرام، ملنا جلنا، کیمپوں کا دورہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس تکلیف کو پھانسی چڑھنے والے، کالا پانی کی سزا پانے والے، سر کٹانے والے، توپ سے اڑا دیے جانے والے کیا جانیں۔ یہ دکھ اور یہ تکلیف تو شیخ الہنود ہی کے حصے میں آئی ہے، جو بلا شبہ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ خیر سامعین، جب ان کے دکھ تکلیف کی بات چل ہی گئی ہے تو چلتے چلاتے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ دیوبندی مذہب کے اس شیخ الہنود جناب محمود الحسن کو انگریزوں سے کتنی سخت دشمنی تھی۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے تذکرہ شیخ الہند، جو دیوبندیوں کے مفتی عزیز الرحمان نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر یہ دیکھیے تحریک شیخ الہنود یا جمعیت الانصار کے قیام کا ذکر ہے، جس کے اغراض و مقاصد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر دکھانا یہ نہیں ہے مجھے۔ دراصل آگے چل کر اس تحریک شیخ الہنود میں جو تجاویز منظور کیے گئے ان کا ذکر صفحہ نمبر 171 سے 172 تک ہے، اور صفحہ نمبر 172 پر آخری تجویز کیا لکھا ہے وہ آپ پڑھیں اور دیوبندیوں کے شیخ الہنود کی انگریز سے دشمنی کا اندازہ کریں۔ لکھا ہے، جیسا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل بکثرت مفت شائع کرنا جن میں عقائد اسلام کی تعلیم، فرقہ آریہ کے جوابات اور وفاداری گورنمنٹ کی ہدایات ہوں۔ اور سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ انگریزوں کی۔ اسی انگریزی گورنمنٹ کی وفاداری کی ہدایت نہیں بلکہ ہدایات ہوں، یہ تجویز دیوبندیوں کے ذریعے منظور کی گئی۔ اسی طرح نیچے دیکھیں، لکھا ہے، پھر جبکہ جلسہ عام میں ایک تجویز حکومت کی وفاداری کے متعلق بھی پاس کر دی گئی۔ تو سامعین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انگریزی حکومت کی وفاداری پر اتنی ہدایات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب بھی مجھے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 173 پر مل گیا کہ انگریزی حکومت کو شیخ الہنود اپنی حکومت سمجھتے تھے۔ لیجئے آپ بھی دیکھیے، لکھا ہے، لیکن افسوس کہ اپنی حکومت کے قیام کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ تحریک کے ساتھ حکومت کی بدظنی اور اپنوں کی خوشامدانہ پالیسی اور ریشہ دوانیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو اب سامعین، آپ ہی بتائیں کہ جو مولوی انگریزوں کی حکومت کو اپنی حکومت بتاتا ہو، جس کو قید کے نام پر انڈے پہ انڈے اور چائے پہ چائے کھلائے پلائے جاتے ہوں، اور آرام و راحت اور سیر و تفریح کی جن کو قید میں بھی آزادی ہو، جو لوگوں کو انگریزوں کی وفاداری کے ہدایات کے لیے رسالے لکھتے ہوں، کتابیں لکھتے ہوں، ان کو انگریز کا دشمن بنانا اور ان کو جنگ آزادی کا ہیرو بتانا تاریخ کو قتل کرنا نہیں تو کیا ہے؟ اور دیوبندیوں کا تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو سامعین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس پر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ضرور دیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندیت کی اصلیت دن بدن کھل کر دنیا والوں کے سامنے آتی رہے اور لوگ پہچان لے کہ دیوبندی تاریخ کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں اور کیسے اس وقت انگریزوں کے تلوے چاٹے، اور جب انگریز بھاگ گئے تو اب کیسے اپنے آپ کو ہیرو بنا کر اور اپنے مولویوں کو ہیرو بنا کر یہ لوگ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بے شرم کی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔